السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں رضا اسٹوری آفیشیل۔ میں ہوں آپ کی میزبان جویریہ علی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بلاول بھٹو زرداری کی لائف ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹرین کے سربراہ ہیں۔ ان کی پیدائش 21 ستمبر 1988 کو کراچی کے لیڈی ڈفرنٹ ہسپتال میں ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری سابق وزیر اعظم پاکستان شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کی اولاد میں سب سے بڑے ہیں۔ وہ پاکستان پیپل پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں۔ ان کی پیدائش کے 3 ماہ بعد ہی ان کی والدہ شہید بے نظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنیں۔ ابتدائی زندگی۔ بلاول بھٹو زرداری نے بچپن ہی سے اپنے والدین کی تکالیف کا اندازہ لگا لیا تھا۔ تکالیف اور اذیت کا سفر ان کے عزم کی پختگی بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ بچپن کی عمر میں ایک بچے کو اسکول سے لے کر عام زندگی میں کیا تکالیف اور مشکلات پیش آتی ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ بلاول بھٹو زرداری نے زندگی کے ہر موڑ پر بہت کچھ سیکھا اور سمجھا۔ بلاول کی علمی اور سیاسی تربیت ان کی والدہ نے کی، جو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں لیکچر دیتی تھی۔ بلاول بھٹو نے بچپن میں ہی سیاست میں بھٹو کے اصولی افکار اور عوامی جذبوں سے سرشار نظریے کو سمجھ لیا تھا، جس کے لیے بڑی عمر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلیمی سفر۔ اپنی والدہ بے نظیر بھٹو شہید کے دوسرے دور حکومت میں انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے فروبلس انٹرنیشنل اسکول اسلام آباد سے تعلیم حاصل کی۔ دبئی منتقل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم راشد پبلک اسکول دبئی میں جاری رکھی، جہاں وہ اسٹوڈنٹ کونسل کے نائب چیئرمین بھی رہے۔ راشد پبلک اسکول کا شمار دبئی کے بہترین اسکولز میں ہوتا ہے۔ 1999 میں اپنی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی خود ساختہ جلا وطنی کے وقت وہ ان کے ساتھ ہی بیرون ملک چلے گئے۔ 2007 میں بلاول بھٹو نے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے سب سے اہم کالج کرائسٹ چرچ میں داخلہ لیا۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے BA آئرز کی سند جدید تاریخ اور سیاست کے شعبے میں حاصل کی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ خان لیاقت علی خان، اسرائیل کے سابق وزیر اعظم بینجامن نتین یاہو، پاکستان پیپل پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ بلاول بھٹو زرداری یہاں بھی طلبہ یونین میں سرگرم ہے۔ 2010 میں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی۔ برطانیہ کے آکسفورڈ یونیورسٹی کا شمار دنیا بھر کی بہترین یونیورسٹیز میں کیا جاتا ہے۔ آکسفورڈ دریائے اوکس کے کنارے انگلستان کا ایک شہر ہے۔ اس کے معنی دریائے اوکس کا گھاٹ کے ہیں۔ اس جگہ انگلستان کا مشہور اور قدیم دارالعلوم واقع ہے۔ اس کی بنیاد قدیم زمانے میں رکھی گئی تھی، لیکن باقاعدہ تدریس کا آغاز 1133 سے ہوا، جب پیرس کے رابرٹ پولین نے یہاں تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے یونیورسٹی کی صورت میں 1367 میں اختیار کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی جنوبی ایشیا میں خاصی معروف ہے، جہاں سابق پاکستانی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو، ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو، کرکٹ کھلاڑی اور سیاستدان عمران خان، سابق انڈین وزیر اعظم منموہن سنگھ اور ادیب و اکرم سیٹھ کے علاوہ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے مشہور شخصیات نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان پیپل پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی تھی۔ 21 جون 1953 میں سندھ کے مشہور سیاسی بھٹو خاندان میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ 15 برس کی عمر میں اولیول کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفہ، معاشیات اور سیاسیات میں MA کیا۔ 1977 میں تعلیم حاصل کر کے وطن واپس آئیں۔ اسی دوران ملک میں مارشل لا کا نفاذ ہوا۔ ان کے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جیل بھیج دیا گیا، جس کے بعد 1979 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھانسی کی سزا سنا دی۔ 1984 میں بے نظیر کو جیل سے رہائی ملی، جس کے بعد انہوں نے 2 سال تک برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ اسی دوران میں پیپل پارٹی کے رہنماؤں نے انہیں پارٹی کا سربراہ بنا دیا۔ 1986 میں وہ وطن واپس آئے۔ 1987 میں آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ 2 دسمبر 1988 میں 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ اگست 1990 میں
ان کو برطرف کر دیا گیا۔ اکتوبر 1994 عام انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ 1996 میں ایک بار پھر ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے جلا وطنی اختیار کر لی۔ 18 اکتوبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو اپنی 8 سالہ خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس آئی۔ کراچی کے ہوائی اڈے سے لاکھوں افراد کے جلوس میں ان کا قافلہ جب شارع فیصل کارساز کے مقام پر پہنچا تو وہاں ہونے والے 2 ہم دھماکوں سے یہ سفر وہیں رک گیا۔ اسی واقعے میں پاکستان پیپل پارٹی کے 150 سے زائد کارکن جہاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ محترمہ بینظیر بھٹو اس ہم حملے میں محفوظ رہی، لیکن 27 نومبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کے بعد اسلام آباد جاتے ہوئے ہم حملے میں وہ شہید ہو گئی۔ اس واقعے کو بلاول بھٹو زرداری نے چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور اپنی والدہ کے اس نامکمل سیاسی سفر کو مکمل کرنے کا عہد کر لیا۔ دور سیاست تعلیم مکمل کرنے کے بعد بلاول بھٹو زرداری 2011 میں وطن واپس آئے اور سیاسی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آغاز سیاست انہوں نے 2012 میں باقاعدہ طور پر کراچی کے ایک بہت بڑے جلسے سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ وہ ابتدا میں ملک کی سیاسی صورتحال اور دیگر معاملات پر اپنے تند و تیز بیانات اور ٹویٹرز پیغامات کی وجہ سے ذرائع ابلاغ میں موضوع بحث رہے۔ کراچی کے اس جلسے کو ملک میں پیپل پارٹی کی طاقت کے مظاہرے کے طور پر بھی دیکھا گیا، کیونکہ 2008 سے 2013 تک برسر اقتدار رہنے کے بعد یہ جماعت صرف صوبہ سندھ ہی میں حکومت بنا سکتی تھی، جس پر سیاسی حلقوں میں اس کے ساکھ سے متعلق چہ-مگوئیاں ہوتی رہی تھی۔ 2015 میں آصف علی زرداری نے پیپل پارٹی کے اہم اختیارات ان کے حوالے کر دے، لیکن پارلیمنٹ کا رکن بننے کے لیے کم از کم عمر 25 سال ہے۔ اسی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے 2013 کے انتخابات میں حصہ نہیں لیا اور اب وہ لاڑکانہ سے قومی اسمبلی کی نشست کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اب ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔